سلام سامعین، آپ کے اپنے چینل پر حمید فریدی سیریز کی یہ ناول لاشوں کا آبشار پارٹ 4 لکھ کے حاضر خدمت ہیں۔ اس سے پہلے جو لاسٹ ویڈیو میں نے بات کہی تھی، ابھی تک بہت سارا اس کے اوپر رپلائی نہیں آیا ہے۔ اوپینین مجھے چاہیے کہ میں بس زیادہ بڑے ٹائم کا ویڈیو بناؤں، 30 منٹس 40 منٹس، اور اس میں بنا کسی فوٹوگراف کے آپ کا کام چل جائے گا، بور نہیں ہوں گے آپ لوگ، یا جیسے آلریڈی میں بناتی ہوں ویسے ہی بناؤں۔ میں نے بتایا تھا کہ 5 یا 6 منٹ کے ویڈیو میں بھی بہت ٹائم لگتا ہے فوٹوگرافس کے ساتھ، اور فوٹوگرافس کے ساتھ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ تھوڑا کام الگ ہو اور بورنگ نہ لگے۔ لیکن اگر آپ لوگ اپریشیٹ نہیں کریں گے، کیونکہ لائک نہیں کرتے آپ لوگ کہنے کے بعد بھی، اگر آپ لوگ لائک نہیں کرتے تو اتنی محنت کرنے کا پھر اندر سے انکریجمنٹ نہیں آئے گا۔ تو اگر آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ ویسے ہی چاہتے ہیں، تو لائک کریں اور بتائیں کہ جی آپ ایسے ہی بنائیے۔ اور آج میں یہ ایکسپیریمنٹ اپنے چینل پہ کر رہی ہوں کہ میں آج کوئی بھی فوٹوگراف ویسے اپلوڈ نہیں کروں گی، یہ ویڈیو لمبا ہوگا، تو آپ اس کے بارے میں بھی آپ کی کیا اوپینین ہے ضرور بتائیے گا۔ تو پیش ہے پارٹ 4۔ اس حیرت انگیز رائفل کے متعلق نہ صرف شہر یا ملک بلکہ ساری دنیا میں چمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ خصوصاً شہر کے لوگ بری طرح سے سہمے ہوئے تھے۔ دوسرے دن کے اخبارات نے وزیر خزانہ کے قتل کے ساتھ ہی محکمہ سراغ رسانی کے 2 بہترین افراد پہ حملے کی خبر بھی چھاپی تھی۔ محکمہ سراغ رسانی کے 2 آفیسروں پر بھی قاتلانہ حملہ، اخبار والے چیختے پھر رہے تھے۔ حملہ، دونوں آفیسر اپنے زخموں کی ڈریسنگ کرانے کے بعد حیرت انگیز طور پر غائب ہو گئے۔ یہ فریدی اور حمید کے زخمی اور غائب ہونے کی خبر تھی۔ انہوں نے سول اسپتال میں اپنے زخموں کی ڈریسنگ کرائی تھی اور پھر اپنے محکمے کے اعلیٰ آفیسروں کو اطلاع دیے بغیر روپوش ہو گئے تھے۔ اخبارات کی اطلاع تو دراصل یہی تھی، لیکن عام آدمی اسے کیا سمجھتے ہیں کہ اسی دن محکمہ سراغ رسانی کی DIG کی کار دلاور نگر کی طرف کیوں جا رہی تھی؟ DIG کے ساتھ سپرنٹینڈنٹ اور 2 انسپیکٹر بھی تھے۔ DIG خود کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ 35 میل پختہ سڑک پہ چلنے کے بعد ایک کچے راستے میں کار مڑ گئی تھی، اور پھر انہیں وہی عمارت دکھائی دی جہاں سارجنٹ حمید نے ایک حیرت انگیز رات گزاری تھی۔ ڈاکٹر نارنگ، یہ جو سارجنٹ حمید نے حیرت انگیز رات گزاری تھی، یہ پارٹ 1 میں آپ کو مل جائے گا، ضرور سنیے گا۔ ڈاکٹر نارنگ MP عمارت میں موجود تھا، اور اسے محکمہ سراغ رسانی کے آفیسروں کو اپنی کوٹھی میں دیکھ کے حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ مقتول منسٹر کے گہرے دوستوں میں سے تھا۔ ڈاکٹر نارنگ دورے بدن کا لمبا تڑنگا آدمی تھا، عمر 50 اور 60 کے درمیان ہوگی، لیکن صحت مند ہونے کی وجہ سے یہ کہنا دشوار تھا کہ وہ بڑھاپے کی سرحدوں میں قدم رکھ چکا تھا۔ میں ان تمام لوگوں سے مل رہا ہوں، DIG نے کہا، جن سے مقتول منسٹر کے قریبی تعلقات تھے۔ میں بھی انہی بدنصیبوں میں سے ایک ہوں۔ ڈاکٹر کی آواز کپکپا گئی تھی۔ پھر DIG کافی دیر تک مقتول کے دوسرے دوستوں کے متعلق پوچھ گچھ کرتا رہا۔ جب واپسی کے لیے تیار تھا تو اس نے اچانک نارنگ سے کہا، مجھے ایک شکایت ہے آپ سے۔ جی کہیے۔ یہاں پرسوں رات کو میرے محکمے کے ایک آدمی کے ساتھ بڑا خطرناک مذاق کیا گیا تھا۔ یہاں میں نہیں سمجھا، کسی صاحبزادی نے اسے کوئی نشہ آور چیز کھلا دی تھی۔ صاحبزادی نے؟ جی، وہ راستہ بھٹک کے ادھر آیا تھا۔ ارے اسے غلط فہمی ہو گئی ہوگی، یہ حادثہ کہیں اور پیش آیا ہوگا، اسے یقین ہے۔ تب اس نے خواب دیکھا ہوگا۔ نارنگ نے مسکرا کے کہا، یہاں ہمیشہ اس عمارت کا منتظم چند نوکروں کے ساتھ رہتا ہے اور میری ہی طرح اپنی زندگی سکون سے تنہائی میں گزر بسر کرتا ہے، اور میں زیادہ تر شہر میں رہتا ہوں، اور یہاں کسی لڑکی کی موجودگی بڑی مضحکہ خیز معلوم ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس طرف اس ساخت کی کوئی عمارت نہیں ہے۔ نہیں تو پھر اس نے یہی نقشہ بتایا تھا۔ میں اس عمارت کو دیکھ رہا ہوں۔ مجھے حیرت ہے، اس نے ایک حبشی غلام کا بھی تذکرہ کیا تھا۔ حبشی غلام؟ تب تو اس نے حقیقتاً خواب دیکھا ہوگا۔ نارنگ ہنس دیا تھا۔ 2 لڑکیاں تھیں، نارنگ نے DIG نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے کہا تھا، اور ان میں سے ایک تو ایسی ہی تھی جسے ہم عرصے سے تلاش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر نارنگ یک بیک سنجیدہ ہو گیا اور اس نے کسی کو آواز دی۔ تھوڑی دیر میں ایک قبول صورت نوجوان اندر داخل ہوا۔ پرسوں رات کو یہاں کون تھا؟ جی کوئی نہیں۔ جھوٹ مت بولو۔ جی کوئی نہیں، سچ کہہ رہا ہوں۔ ہکلا کیوں رہے ہو؟ کوئی تھا؟ جی میں معافی چاہتا ہوں۔ کون تھا؟
डायरेक्टर नागर। ये क्या है? फिल्म डायरेक्टर मेरा दोस्त है, इधर शूटिंग की गरज से आया था, मैंने आपकी इजाज़त के बगैर ठहरा लिया, माफ़ी चाहता हूँ। कोई हबशी था उनके साथ? जी हाँ। 2 लड़कियां भी थीं? जी नहीं, सिर्फ एक थी, कंवल। किसी मुसाफिर को बेवकूफ़ बनाया गया था? जी हाँ, वो कंवल की शरारत थी, मैं मना तो कर रहा था, मगर उसे कोई नशा आवर चीज दी गई थी? नारंग ने पूछा। नशा आवर? ओहो, शायद वो इसीलिए सो गया था। देखो, साफ साफ बताओ। उसे बेवकूफ बनाने का प्रोग्राम कंवल ने ही बताया था, और फिर उसने शुरू से आखिर तक दास्तान सुनाई। बस पहली लड़की वाला जो बात थी वो गोल कर दिया था। तुम जानते हो तुम लोगों ने कितना बड़ा जुर्म किया? अगर वो सांप काट लेता उसे तो? नहीं, उसमें जहर नहीं था, लेकिन किसी को नशा आवर चीज खिलाना जुर्म है। मैं माफी चाहता हूँ। लड़की कौन थी? 2 थी बता रहे हैं ये। जी नहीं, एक थी। तुम्हारी बदौलत मुझे जिल्लत नसीब हुई है। डॉक्टर नारंग का चेहरा सुर्ख हो गया था। आप इसे ले जाइए, जो कार्रवाई समझ में आए कीजिए। मैं माफी चाहता हूँ। मुंतजिम फिर गिड़गिड़ाने लगा था। दूसरी लड़की कौन थी? जी दूसरी लड़की नागर की महबूबा थी। तुमने अब तक उससे छुपाया क्यों था वो नागर? घबराओ नहीं, डीआईजी ने नरम लहजे में कहा था। मैं नागर जी की बदनामी के ख्याल से तुम्हें दरमियान में नहीं लाऊंगा। थोड़ी देर के बाद वो बोला। पहले वही लड़की बाहर आई थी, फिर उसने अंदर जाके उस मुसाफिर का तस्करा किया। नागर अंदर था, उसने झांक कर बाहर देखा और कंवल से थोड़ी देर तक सरगोशियां करता रहा। फिर उसने कंवल को बाहर भेजा, उस लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया। मैंने वजह पूछी तो कहने लगा कि वो मुसाफिर दरअसल एक ऐसा रईस है जो उसकी महबूबा पे डोरे डालने की फिक्र करता है। वो उसे अच्छी तरह से बेवकूफ बनाकर ही रुखसत करेगा। तुम्हें उस लड़की से गुफ्तगू करने का क्या इत्तेफाक हुआ था? जी नहीं, वो बहुत कम गुफ्तगू करती थी। हाँ, उसकी आंखें। हाँ, कहो। उसकी आंखों से ऐसा मालूम होता था जैसे वो बेदारी में कोई ख्वाब देख रही हो। तुम नागर को कब से जानते हो? पिछले माह उससे शहर में मुलाकात हुई थी। यहाँ पहली बार आया था क्या? नहीं, दूसरी बार। इससे पहले भी उसने यहाँ 2-3 दिन तक कयाम किया था, लेकिन उस वक्त वो अकेला था। उसका पता 16 प्रिंस स्क्वायर, दौलतगंज। सुपरिटेंडेंट ने पता नोट किया था और उसके बाद से उठ गया था। जब वो लोग चले गए थे तब नारंग ने मुंतजिम को फिर आवाज दी थी। अब बेहतर ये कि तुम अपना बोरिया बिस्तर गोल कर लो, नारंग ने गुस्से में कहा था। हुजूर, मैं तैयार हो जाऊंगा, तुम्हें 20 मिनट के अंदर अंदर कोठी को छोड़ देना है, डॉक्टर नारंग ने खुश्क लहजे में कहा और उठ के चला गया। उसके बाद मुंतजिम को पता था कि वो उसके लहजे को समझता था। उसने जल्दी जल्दी अपना ज़रूरी सामान पैक किया और बाहर निकल आया था। सूटकेस वजनी था, कभी वो उसको इधर लटकाता तो कभी उधर। अब वो ये सोच रहा था कि वो कैसे और कहाँ तक ऐसे चलता हुआ जाएगा। कच्चे रास्ते के दूसरे मोड़ तक पहुँचते पहुँचते उसके दोनों हाथ जैसे शानों से अलहदा मालूम होने लगे थे। वो किसी तरह पुख्ता सड़क पर तो पहुँच गया था। दफतन सिमत मुखालिफ से एक कार आती हुई नजर आ रही थी। वो सामने आकर उसके आगे चीखा, अरे नागर। कार उसके करीब रुक गई थी। हेलो राजन, यहाँ पे क्या हुआ? अरे मैं बहुत मुश्किल में हूँ, क्या बताऊँ, शहर जाना पड़ रहा था, मुझे पैदल शहर जाना पड़ता अगर तुम ना दिखते तो। भला क्यों? चलो सूटकेस अंदर रखो, आओ। राजन ने पिछली सीट की खिड़की खोलकर सूटकेस अंदर रखा। उसने देखा कि पिछली सीट पे एक आदमी और भी था। अंदर आ जाओ, इधर आ जाओ, इस तरफ तुम बैठ जाओ। राजन बैठ गया और कार चल पड़ी। पुलिस तुम्हारी तलाश में है, राजन हाँफता हुआ बोला। तुम्हारी वजह से मुझे मुलाजमत से हाथ धोना पड़ा। मैं तुम्हें मना कर रहा था ना, तुम्हें गलत फहमी हुई थी। वो दरअसल वो आदमी महकमा सुरागसानी का और एक ऑफिसर था। अब यार सच में बताना, वो लड़की कौन थी? नागर हंसने लगा। परवाह मत करो प्यारे, मेरा बहुत बड़ा कारोबार है, मगर मैंने पुलिस को सब बता दिया है। किसी बात की तुम फिक्र ना करो। अब सच बताना, वो लड़की कौन थी? अरे मेरी महबूबा थी। कहीं से भगा कर तो नहीं लाए थे? हाँ। अचानक कार एक कच्चे रास्ते पे मुड़ गई थी। इधर कहाँ जा रहे हो? अरे भाई जल्दी पहुंचेंगे, 10 मील का फर्क पड़ेगा। रास्ता 8 या 10 फीट से ज्यादा चौड़ा नहीं था और दोनों तरफ सरकंडों की ऊंची घनी झाड़ियां थीं। और क्या पूछा था पुलिस वालों ने? और तो कुछ भी नहीं, लेकिन हैरत है उन्होंने मुझे इस ख्याल से गिरफ्तार नहीं किया कि उसमें डॉक्टर नारंग की बदनामी थी और नारंग ने मुझे निकाल दिया। फिलहाल तुम शहर में कहाँ जाते? कोई दोस्त है तुम्हारा? कोई भी नहीं है, कहीं तो चला ही जाता।
दफअतन राजन के पीछे बैठे आदमी ने दोनों हाथ से गर्दन पकड़ ली। राजन ने तड़प के पलटना चाहा, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसके मुंह पे एक घूंसा पड़ा। कार रुक गई थी। शायद उसकी नक्सीर फूट गई थी क्योंकि खून निकल आया था। राजन कार से कूदा। वो दोनों भी उसके पीछे लपके, लेकिन शायद राजन लड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो बेतहाशा एक तरफ दौड़े जा रहा था। दोनों उसका ताक़ुब कर रहे थे। दफअतन दाहिनी तरफ की झाड़ियों से एक फायर हुआ। राजन ने भागते भागते चीख कर एक जस्त लगाई और तड़पने लगा। उसकी कनपट्टी से खून का फव्वारा छूट रहा था। दूसरी तरफ सार्जन हमीद ने चीथड़े लगा रखे थे। आंखों में वहशत थी। शिव बढ़ा हुआ था। बाल बेतरतीब थे। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे इन बरसों में से उसमें काफी वक्त से तेल न पड़ा हो। सर में खसो खाशाक और गर्द गुबार का आलम ये जाहिर कर रहा था जैसे वो सचमुच पागल है। 2-3 दिन से इस तवक्को पे शहर भर में मारा फिर रहा था कि शायद कोई अल्लाह का बंदा उसे पागल खाने भिजवा दे, लेकिन वो अभी तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ था। इस दौरान में उसने मुतअय्यद शरारतें की, मगर लोगों ने इसे पागल खाने भिजवा देने के बजाय उसकी हरकतों में खासी दिलचस्पी ली। उसने फरीदी से कहा कि इस दर्द सरी से क्या फ़ायदा, बहराए रास्त उसे पागल खाने में भिजवा दिया जाए, लेकिन फरीदी ने इसे मुनासिब नहीं समझा था। फरीदी का कहना था कि मुजरिम बहुत ज़्यादा मुंतज़िम मालूम होते हैं, ज़रा सी गलती हमारी स्कीम पे पानी फेर सकती है। जिस दिन से उस पर हमला हुआ था फरीदी बहुत ज़्यादा मोहतात हो गया था। वो रूपोशी अख्तियार करके उसने DIG से ये रिक्वेस्ट की थी कि वो डॉक्टर नारंग से मिल के हमीद वाले मामले की तहकीक करे, और ये मामला तो अब काफ़ी रोशनी में आ चुका था कि वो लड़की जो हमीद को इस इमारत में पहली बार नजर आई थी वो कर्नल फरीद की रूपोश बहन नादिरा थी। DIG ने डॉक्टर नारंग के मैनेजर से जो पता किया था वो एक तरह से बेकार ही साबित हुआ। इस इमारत में नागर का कोई आदमी नहीं रहता था, और फिल्मी दुनिया में भी कोई इस नाम का आदमी न था। न कंवल नामी एक्ट्रेस ही का कोई सुराग मिल चुका था, और अब वो राजन की तलाश कर रहे थे, उसका भी कहीं पता न था। इन 2 दिनों में हमीद को बाज़ औक़ात ऐसा लगने लगा जैसे वो सचमुच पागल हो गया हो। वो करीब करीब हर वक्त दुआ मांगा करता था, ए पाक परवरदिगार, अपनी पहली फुर्सत में मुझे पागल खाने भिजवा दे, वरना ये पीछे पीछे तालियां बजाते चलते हुए शरीर बच्चे मुझे सचमुच पागल बना देंगे। अपनी इस स्कीम को कामयाब ना होते देख उसने कई बार सोचा कि अब औरतों को छेड़ना शुरू कर दे, लेकिन फिर ख्याल आया कि औरतों को छेड़ने वाले को किसी तरह माफ़ नहीं किया जाता, तो हम पागल आदमी हो या पागल कुत्ता, बाज़ औक़ात तो ऐसे कुत्तों को भी मार मार कर आदमी बना लेते हैं। वो कुछ भी सोच रहा था। आज सुबह से वो इधर उधर उछल कूद मचा रहा था। किसी को मुस्कुरा के आँख मारता, किसी को मुँह चढ़ाता, किसी को चोट दिखाता। सुबह उसने सबसे पहली शरारत ये की थी कि एक चौराहे के गोल चबूतरे पे जा चढ़ा। ट्रैफिक का सिपाही मौजूद नहीं था, इसलिए उसे उसके फराइज अंजाम देने में कोई दुश्वारी ना हुई। वो नाच नाच के गुजरती हुई कारों को गुजरने और रुकने के इशारे करता रहा। ड्राइवर हंस हंस के उसे घूसा दिखाते और गुजर जाते। तकरीबन 1 घंटे तक वो यही करता रहा। फिर ड्यूटी वाला ट्रैफिक कांस्टेबल आया और उसने बददिक्कत तमाम उसको चबूतरे से हटाया, लेकिन वो भी उसे पागल खाने भिजवाने पे आमादा नजर नहीं आया। हमीद दिल में उसे गालियां देता हुआ वहां से हट गया, लेकिन उसने तहैया कर लिया था कि भाई आज तो पागल खाने जरूर जाएगा। बड़े चौक पर पहुंच के सचमुच उसे अपनी किस्मत जागती मालूम हुई। उसने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को देखा जो अपनी कार से उतर के फुटपाथ पे चढ़ रहा था। हमीद ने सोचा ये मौका अच्छा है, अगर हाथ से निकल गया तो कभी पागल खाने नहीं पहुंच पाएगा। हाय जानी सुनो तो, हमीद डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट के पीछे लपका था। मैजिस्ट्रेट चलता रहा। ओ नीली हैट, बात पलट मेरी जान, हाय रुको जानी, नीली हैट। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पलट पड़ा। हमीद ने अपने सीने पे हाथ मारा और आंख मार के मुस्कुराने लगा। मेरी जान अब तो रहम कर दो आशिक़े दिलगीर पर। पता नहीं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के दिल पर क्या गुजरी थी। अलबत्ता उसके ड्राइवर ने झपट कर हमीद की गर्दन पकड़ी और हमीद उससे लिपट पड़ा, और इस तरह उसे पागल खाने पहुंचने को नसीब हो गया। पागल खाने के फाटक के करीब ही अंदर की जानिब डिस्पेंसरी थी, जिसके आगे टीन का साइबान था। हमीद ने बेशुमार आदमी देखे जो इंतहाई संजीदगी से किसी न किसी काम में मशगूल थे। कोई फूलों की क्यारियों में पानी दे रहा था, कोई मेहंदी की बाड़ कुतर रहा था,
کوئی رسی بٹ رہا تھا اور وہ یہ سوچنے لگا یہ پاگل کیسے ہو سکتے ہیں۔ اسے ڈسپینسری والے صاحبان کے نیچے ایک بینچ پہ بٹھا دیا گیا۔ اچانک ایک صاحب جو کافی لمبے تڑنگے سے تھے اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور حمید کا دل دھڑکنے لگا، کیونکہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ خود بھی تو پاگل ہے، اگر کسی سے ہاتھا پائی کی نوبت آئی تو کیا کرنا پڑے گا۔ وہ صاحب تھوڑی دیر اسے گھورتے رہے اور پھر انہوں نے ٹھنکنا شروع کر دیا، ابے 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 کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ صاحبان کے نیچے سے کسی نے للکارا، بھائی کے سامنے میں دم ہلا رہا ہوں، انہوں نے اپنے کولے مٹکاتے ہوئے کہا تھا۔ دوسرا آدمی بھی چبوترے کے اوپر چڑھایا، اس کے چہرے پہ لمبی داڑھی لہرا رہی تھی اور آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ دم، اس نے اپنی داڑھی کو پکڑ کے ہلاتے ہوئے کہا، اس طرح ہلائی جاتی ہے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ پھر ان میں سے ایک داڑھی ہلاتا رہا اور دوسرا کولے مٹکاتا رہا۔ حمید نے اٹھ کے ناچنا شروع کر دیا، اسے اسی میں عافیت نظر آئی، آخر وہ بھی تو پاگل تھا۔ جو لوگ ادھر ادھر کاموں میں مشغول تھے وہ ایک ایک کر وہاں پہ اکٹھا ہو گئے۔ بڑی مشکل سے پاگل خانے کے جو پاگل خانے کے لوگ تھے انہوں نے اس ہنگامے کو ختم کروایا۔ تھوڑی دیر بعد حمید کا معائنہ شروع ہوا اور وہ اتنی جلدی بے پرواہی سے ختم کیا کہ حمید کو حیرت ہونے لگی تھی۔ بہرحال ڈاکٹر نے رپورٹ میں لکھا کہ وہ ایسا پاگل نہیں ہے جسے الگ باندھ کر کے رکھا جائے۔ حمید کے چیتھڑے اتروا کے پاگل خانے کا لباس پہنایا گیا، جو ایک جانگیا اور ایک شلوکے کے علاوہ ایک بدوزہ سی ٹوپی بھی تھی۔ اسے باغ میں نئی کیاریاں کھودنے اور کھاد ڈالنے کے کام پر لگایا گیا۔ حمید کی نظریں اسے ڈھونڈ رہی تھی جس کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ اور بھی آدمی اس کام پہ لگے ہوئے تھے۔ دفتن باغ کے باہر اس جگہ شور سنائی دیا جہاں کچھ پاگل رسیاں بٹ رہے تھے۔ حمید اچھل کے کھڑا ہوا۔ ایک پاگل ایک درخت کے تنے سے چمٹا چیخ رہا تھا، مار ڈالوں گا دھت تیری کی۔ وہ اپنا سینہ تنے سے ٹکائے ہوئے زور کر رہا تھا۔ پاگل خانے کے دو محافظ اس کی طرف جھپٹے۔ پہلے تو انہوں نے اسے ہٹانے کی کوشش کی، جب کامیاب نہ ہوئے تو اس پہ کوڑے برسانے شروع کر دیے، لیکن وہ درخت سے لپٹا ہی رہا اور کچھ دیر بعد وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ ڈسپینسری سے اسٹریچر آیا اور اس پر ڈال کے مریضوں کے وارڈ میں پہنچا دیا گیا۔ حمید کے ساتھی واپس اپنے خاموشی سے اپنے کام میں لگ گئے۔ کام ہو گئی لیکن وہ نہ ملا جس کی حمید کو تلاش تھی۔ 5 گھنٹے کے کام کروایا گیا تھا اور اب کام رکوایا گیا تھا، لیکن بعض ایسے تھے جو کام میں چمٹے رہنا چاہتے تھے تو محافظوں کو انہیں مار پیٹ کر کے الگ الگ لانا پڑا تھا۔ تبھی ایک پاگل نے حمید کے قریب آ کے کہا، کل تک میرا گھونسلہ مکمل ہو جائے اور میں اتر کے اس میں جا چڑھوں گا، انڈے دوں گا، بچے نکالوں گا، چوں 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 چی چوں۔ پھر وہ چوں چوں کرتا ہوا چلا گیا۔ بارکوں کے قریب پہنچ کے حمید کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ کسی نے اسے رات کے خیام کے متعلق نہیں بتایا تھا۔ حمید سوچ رہا تھا کہ اسے بھی پاگل پن کی کوئی نہ کوئی حرکت تو کرنی چاہیے، لیکن محافظوں کے کوڑے کا خیال کر کے اس کی روح لرز گئی۔ دفتن اسے قریبی کہیں بھینس کے ڈکرانے کی آواز سنائی دی۔ اس نے دیکھا ہے ایک پاگل نیم کے درخت سے اپنی پیٹھ رگڑ رگڑ کے بھینسوں کی آواز نکال رہا تھا۔ حمید چونک پڑا، حالانکہ اس کا چہرہ داڑھی اور مونچھوں سے ڈھکا تھا، لیکن خدوخال وہی تھے، یہ ساجد ہی تھا۔ حمید نے فریدی کی فائل میں گھنٹوں اس کی تصویر دیکھ کے وہ تصویر کو خدوخال کو ذہن نشین کیا تھا۔ جیسے ہی حمید اس کے قریب پہنچا اس نے جھپٹ کے اس کے سینے میں سر اڑا دیا اور پیچھے کی طرف ریلنے لگا۔ حمید نے قدم جما دیے اور پھر بولا، بیٹے ساجد تم پاگل نہیں ہو۔ ساجد تڑپ کے اس کے بازوؤں سے نکل گیا اور حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کرنل کی اڑنے والی رائفل نے وزیر خزانہ کا خون کر دیا ہے۔ حمید نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، نادر اب تک تو غائب ہے، نادرہ ابھی تک غائب ہے اور اب تمہیں بولنا پڑے گا، اور نہیں بولو گے نا تو بہت سخت طریقے آزمائے جائیں گے۔ تم کون ہو؟ ساجد نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ میں کوئی بھی ہوں، لیکن تمہیں بولنا ہی پڑے گا۔ میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا، میں پاگل تو میں بھی ہوں، حمید نے مسکرا کے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں میڈیکل ٹیسٹ قاعدے سے نہیں ہوتا، محض پچھلی ہسٹری دیکھ کے پاگل پن کی کسی بھی قسم کا تعین کر کے نمبر لگا دیتے ہیں۔ تو بیٹے چلو اگلو جلدی سے، میرا وقت بھی آ گیا ہے، ساجد نے آہستہ سے کہا تھا۔ تو کیا تم نے ہی کرنل کو قتل کیا تھا؟ نہیں ہرگز نہیں۔ پھر تمہاری موت کیوں قریب آ گئی ہے؟ مار ڈالو، لیکن مارنے سے پہلے کسی بلی کی طرح مجھے چوہا سمجھ کر مت کھیلو۔ ساجد نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا۔ جب تم مجرم نہیں ہو تو تمہیں کس بات کا ڈر ہے بھائی؟ حمید نے پوچھا۔ مجھے بہلاؤ نہیں، دیکھو مارنا ہے تو مار ڈالو مجھے، اور اب تو تم کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ حمید اس کے ایک ایک لفظ پر غور کر رہا تھا۔
تم خواہ ڈر رہے ہو؟ حمید اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں یہاں سے نکال کر پولیس والوں کے سپرد کر دیا جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ نہیں 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 نہیں۔ تھوڑی دیر تک وہ ایسے ہی بولتا رہا، پھر کہا، تو تم مسٹر کیو کے آدمیوں میں سے نہیں ہو؟ مسٹر کیو؟ یہ کون سی بلا ہے؟ مجھے بچا لو مجھے۔ ساجد بچوں کی طرح سسکیاں لے کے رو رہا تھا۔ ڈرو نہیں، حمید نے نرم لہجے کہا، پلیز مجھے بتاؤ کون ہے یہ مسٹر کیو؟ میں نہیں جانتا۔ تم نے پھر وہ عزت شروع کر دی؟ خدا کی قسم میں نہیں جانتا۔ میرا خیال ہے کہ شاید ہی کسی کو اس کے متعلق کچھ معلوم ہو۔ بہرحال مجرموں کا ایک جمع غفیر اس کا فرمان ہے، تابع ہے، اور تم بھی انہی میں سے ایک ہو۔ میں وہ ہکلا کے رہ گیا۔ دیکھو گھبراؤ نہیں، تم سرکاری گواہ بنا لیے جاؤ گے۔ میں یہی بہتر ہوں۔ مسٹر کیو مجھے عدالت میں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اوہو، تو کیا وہ ایسا ہی خطرناک آدمی ہے؟ ساجد سر ہلا کے رہ گیا۔ وہ ہزاروں آدمیوں کا شہنشاہ ہے، لیکن ان میں سے شاید کسی کو نہیں معلوم کہ ان کا آپس میں ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے اور مسٹر کیو کون ہے۔ اچھا، تو تم کس طرح اس کے چکر میں پھنس گئے تھے؟ میں دراصل مجھ سے ایک بار جرم سرزد ہو گیا تھا، اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے مجھے بلیک میل کیا گیا۔ اگر تم نے جیسے کہ بتایا کہ تم نمبر پہ مسٹر کیو سے احکامات لیتے تھے، تو کیا نمبر اگر بتا دو تو میں کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ نمبر یاد ہے تمہیں؟ ہاں، 3030۔ یہ تو ٹیلی فون ایکسچینج کا نمبر معلوم ہوتا ہے۔ جانتا ہوں، لیکن نمبر یہی تھا، اسی پہ ہم سب اس کو اپنے پیغامات ریکارڈ کرواتے تھے یا پہ بات کرتے تھے۔ پھر اس نے مجھے دوسرے خط کے ذریعے کرنل فرید کے ہاں سیکریٹری کی جگہ حاصل کرنے کی کوشش کرنے کا حکم دیا تھا، اس رائفل کے لیے۔ ہاں، لیکن کرنل فرید بھی چالاک آدمی تھا، اس نے مجھے اس کی ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ اور دوسری حیرت انگیز بات یہ تھی کہ کرنل فرید بھی مسٹر کیو کے گروہ سے ہی تعلق رکھتا تھا، اور اس کے قتل سے 3 یا 4 دن پہلے مجھے اس کی اطلاع ہوئی تھی اور مجھے پتا چلا تھا۔ ساجد خاموش ہو گیا تھا، شاید وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ اور وہ اس کی بہن کہاں گئی؟ اس کو کیوں لے گئے؟ وہ شاید اس رائفل کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی، اسی لیے۔ کیا وہ لڑکی بہت کم سخن تھی؟ بہت زیادہ۔ چال کیسی تھی اس کی؟ چال ہی تو سب کچھ تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی چال نہیں دیکھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ زمین سے کچھ اوپر تیر رہی ہو۔ مسٹر کیو اس کے آدمیوں کے متعلق اور بھی کچھ جانتے ہو کیا؟ کچھ بھی نہیں جانتا۔ تقریباً 6 ماہ تک کرنل کے ساتھ رہا، لیکن مجھے نہیں پتا چل پایا کہ یہ مسٹر کیو کے گروہ سے فرید تعلق رکھتا ہے۔ مجھے نہیں پتا، میں نہیں بتا سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، بہرحال میں تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس رائفل نے ایک بہت بڑے آدمی کی جان لے لی ہے۔ میں یہیں بہتر ہوں اور میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ حمید نے جب دوبارہ کہا کہ اسے پولیس اسٹیشن بھیجنے، تو ساجد نے یہ کہا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ دوسری صبح سرجن حمید بہت مطمئن تھا۔ پاگلوں کے خوف سے اسے رات بھر نیند ہی نہیں آئی تھی، اور ویسے بھی وہ سوتا کہاں، اس کے لیے کوئی انتظام ہی نہیں تھا۔ پورے پاگل خانے میں ایک بد نظمی ہی نظر آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہاں کے عملے کے دماغوں میں بھی فطور ہے۔ وہ رات بھر ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا۔ صبح ہوتے ہی وہ پاگل پھر بیرکوں اور سائبانوں سے جانوروں کی طرح ہاک دیے گئے، اور یہ انسانی مشینیں پھر چل پڑیں۔ ان کی آنکھیں ویران تھیں، چہرے ہر قسم کے جذبات سے عاری، ان کے جسم حرکت کر رہے تھے۔ حمید اپنے پچھلے دن اس نے جو کام کیا تھا اسی پہ اس کو لگا دیا گیا۔ بھوک کے مارے برا حال تھا۔ پچھلی رات اسے بھوکا ہی رہنے پڑا تھا، کیونکہ ابلی ہوئی پتلی دال تھی اور باجرے کی سخت روٹیاں جو اس سے حلق سے اتاری نہ گئیں۔ بہرحال اب اسے خوف تھا کہ کہیں اس بھوک کی حالت میں محافظوں کے کوڑے نہ کھانے پڑیں۔ آج اسے ان لوگوں میں ساجد بھی دکھائی دیا جو ایک نیم کے درخت کے نیچے چٹائی بن رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ الجھن کے آثار تھے اور آنکھوں سے خوف جاگ رہا تھا۔ دفتن حمید نے ایک چیخ سنی اور اچھل گیا۔ ساجد اپنے قریب بیٹھے ہوئے ایک پاگل پہ ٹوٹ پڑا۔ قبل اس کے کہ محافظ اس کی طرف دوڑتے، اس کا سر کئی بار نیم کے تنے سے جا ٹکرایا، ساتھ ہی اس کے منہ سے کسی بگڑے ہوئے کتے کی طرح غراہٹیں نکل رہی تھیں۔ 2 محافظوں کو اس نے بری طرح بھنبول ڈالا۔ کئی محافظ آ گئے، انہوں نے رسیوں سے جکڑ کے ان بیرکوں کی طرف اسے روانہ کر دیا
جہاں خطرناک قسم کے پاگل رکھے جاتے تھے، اور حمید سوچ رہا تھا کہ شاید اب وہ سچ مچ پاگل ہو گیا، یا پھر مسٹر کیو سے محفوظ رہنے کے لیے قطعی دوسری کوئی حکمت عملی تھی۔ ظاہر ہے اب اسے ایک الگ کمرے میں بند کر دیا جائے گا اور اس وقت تک باہر نہیں نکالا جائے گا جب تک ڈاکٹروں کو یقین نہ ہو جائے کہ اب وہ کسی پہ حملہ نہیں کرے گا۔ حملہ جب سرد ہوا تو 1 گھنٹے میں ایک محافظ حمید کے پاس آ کھڑا ہوا اور جھک کر بولا، پیاؤں پیاؤں۔ حمید اچھل کے کھڑا ہو گیا۔ چل بے، اس محافظ نے نیچے جھک کر حمید سے بولا تھا۔ اس نے حمید کی گردن پکڑ لی۔ ڈسپینسری کے سائبان کے نیچے ایک آدمی ڈاکٹر سے گفتگو کر رہا تھا۔ وہ حمید کو دیکھ کے مسکرایا۔ حمید سمجھ گیا کہ وہ فریدی کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ وہ سوچنے لگا، کمال کا بھیس بدلا ہے ظالم نے۔ مسٹر کیو، کیا مسٹر کیو کا بھی باپ ہے؟ اسے پہچان نہیں سکتا۔ فریدی نے اسے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ اسے کسی نہ کسی طرح پاگل خانے سے نکال لائے گا، اور حمید دل ہی دل میں قہقہا لگا رہا تھا، آج پھنسے ہو میرے دوست، میری جان فریدی صاحب، اب کم سے کم 4 گھنٹے پریشان کیے بغیر میں مانوں گا نہیں۔ آپ دیکھ ہی رہے، وہ ڈاکٹر صاحب سے دردناک آواز میں کہہ رہا تھا، یہ میرا سگا بھائی ہے اور میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ بڑی مشکل سے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ صاحب اس بات پہ راضی ہوئے ہیں۔ پھر وہ حمید کی طرف مڑ کے پیار سے بولا، ببو میاں، بھائی جان۔ ببو میاں سلمو جھپٹ کر اس سے لپٹ گئے اور وہ گھبرا کے پیچھے ہٹا۔ حمید نے دل میں سوچا، غضب کا ایکٹر ہے، اس گھبراہٹ میں کتنا بے ساختہ پن تھا، یہ گھبراہٹ کتنی قدرتی تھی۔ مانتا ہوں استاد، حمید نے دل میں کہا، مگر میں تمہیں تنگ ضرور کروں گا۔ وہ اپنے ساتھ کپڑے لایا تھا، سفید کرتا اور پاجامہ۔ پاگل خانے کے باہر ایک کار تھی۔ حمید اچھل کے سیٹ پہ بیٹھ گیا اور کار چل پڑی۔ حمید اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیر کے چمکار رہا تھا۔ راستہ خاموشی سے طے ہوتا رہا۔ حمید سوچ رہا تھا کہ شاید فریدی اس کی افتاد طبع کی بنا پر خاموش ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بہت ہی آرام سے سو گیا کیونکہ رات بھر کا جاگا تھا۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی، شاید اسے جھنجھوڑ کے جگایا گیا تھا۔ کار ایک عالیشان عمارت کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، کچھ بولنے ہی والا تھا کہ شرارت والی اسکیم کا خیال آ گیا۔ غر 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 غر، اس نے حلق سے آواز نکالی اور اپنی دانش میں فریدی کے ساتھ گھسٹنے لگا۔ متعید راہداری کے چکر کاٹنے کے بعد ایک کمرے میں پہنچے اور حمید کی روح فنا ہو گئی۔ کمرے کے وسط میں وہی حبشی طالوت کھڑا تھا جسے اس نے اپنی الف لیلا والی داستان میں ڈاکٹر نارنگ کے بنگلے میں دیکھا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، کتنی زبردست غلطی ہوئی۔ اب اسے سچ مچ فریدی پہ غصہ آنے لگا تھا۔ اگر اس نے یقینی طور پہ کوئی ڈھنگ کی بات بتا دی ہوتی تو وہ مجرموں کے ہاتھ میں کیوں جا پڑتا۔ خیر، اس نے شروع سے ہی کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی تھی جس کی بنا پہ اسے پاگل نہ سمجھا جاتا۔ اس نے مذاقی مذاق میں اب تک اپنا پاگل پن برقرار رکھا تھا اور یہ چیز اس کے حق میں جا سکتی تھی۔ طالوت کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ طالوت نے جھپٹ کے حمید کا گریبان پکڑا تھا، لیکن حمید، اس نے لمبے چوڑے وجود کو بنا خیال کیے اپنا سر طالوت کے پیٹ میں جا ٹکرایا تھا۔ طالوت پیچھے ہٹا اور حمید، وہ چاروں خانے چت زمین پہ گرا۔ طالوت حیرت سے آنکھیں پھاڑ کے حمید کو گھور رہا تھا۔ حمید پھر اٹھ کے اس کی طرف جھپٹا۔ طالوت نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر کے ٹانگ لیے۔ حبشی بڑا قداور تھا۔ حمید شاید اس کے کاندھے سے بھی نیچے رہا ہو۔ ان حالات میں بھی طالوت اسے ہلانے کی کوشش کرتا رہا اور حمید بار بار اچھل کے اس کے پیٹ میں سر ٹکرا رہا تھا۔ وہ شخص جو حمید کو اپنے ساتھ لایا تھا خوب قہقہے لگا رہا تھا۔ اچانک وہ سنجیدہ ہو گیا اور انگریزی میں کھررایا، یہ بنا ہوا پاگل ہے، تمہیں اسے راہ راست پہ لانا ہے۔ نہیں 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 نہیں، یہ سچا پاگل ہے، بکو نہیں، ٹھیک کرو۔ کیوں، تم جھوٹے پاگل ہو؟ بھوں بھوں بھوں۔ حمید اس حبشی کا منہ چوم لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ کتیا کے بچے، حبشی نے ہنس کے کہا اور اس کی گردن دبوچی، اور حمید کسی چوٹ کھائے ہوئے کتے کی طرح چاؤں چاؤں کرنے لگا تھا۔ طالوت پہ تو ہنسی کا دورہ پڑ گیا اور اب وہ حمید کو چھوڑ کے الگ ہٹ گیا۔ کبھی اپنا پیٹ دباتا، کبھی اپنا منہ دباتا۔ خاموش خاموش، دوسرا آدمی حلق پھاڑ کے چیخا تھا۔ طالوت کی جو ہنسی تھی وہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ حمید اب دوسرے آدمی کی طرف جھپٹا۔ پہلے تو اس کے چہرے پہ تھوڑے سے بے چینی کے سے آثار نظر آئے، لیکن دوسرے ہی لمحے میں وہ سنبھل گیا اور ایک ہاتھ جھاڑا تو میاں حمید کو دن میں تارے نظر آ گئے۔ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا، لہذا توازن برقرار نہ رکھ سکنے کی بنا پہ ڈھیر ہو گیا، لیکن وہ بھی تہیا کر چکا تھا کہ چاہے اب جان چلی جائے شکست نہیں تسلیم کرے گا۔ وہ جھپٹ کے پھر اٹھا اور پھر وہی حرکت۔ حبشی پیٹ دبائے پورے کمرے میں ناشتا
پھر رہا تھا۔ حمید کی اس حرکت نے اسے تو بالکل کھلی بے دم کر دیا تھا۔ یہ کیا ہلڑ ہو رہا ہے؟ دوسرے کمرے سے ایک تیز قسم کی نسوانی چیخ سنائی دی اور پھر وہ لڑکی کمرے میں گھس آئی۔ حمید اپنے چہرے پہ تحیر کے آثار پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حمید اسے نظر انداز کر کے حرکتیں کرتا ہی رہا۔ تالود دوسرے آدمی نے اسے للکارا، خاموش رہو ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ اچانک وہ سہم کا سیدھا کھڑا ہو گیا تھا۔ دراصل اب اس میں ہنسنے کی بھی ہمت نہیں رہ گئی تھی۔ حمید نے سوچا اب تھوڑی سی خدمت اس لڑکی کی بھی کرنی چاہیے۔ اس نے ڈرامائی انداز میں اپنے دونوں ہاتھ جوڑے اور قدیم ہندوستانی رقص کا پوز بناتا ہوا لڑکی کے سامنے جھک گیا۔ پھر اس نے کتھک کے بول بولتا جو ناچا تو ایک ساتھ ناٹیم، منی پوری اور نہ جانے کیا کیا کہ وہ پینترے دکھلائے کہ حبشی پر تو گویا ملک الموت ہی سوار ہو گیا، اور لڑکی وہ بھی ہنس رہی تھی۔ دوسرا آدمی کبھی ہنستا، کبھی جھنجھلاتا، کبھی پیر پٹکتا۔ یہ پاگل نہیں ہے، یہ پاگل نہیں ہے، وہ حلق کے بل چیخا اور حمید کا گریبان پکڑ لیا۔ تم پاگل نہیں ہو، میں تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا۔ حمید نے دانت نکال کے قہقہا لگایا جواباً، جو اتنا ہذیانی قسم کا تھا کہ وہ لڑکی خوفزدہ آواز میں چیخ پڑی۔ دفتن قریب ہی کے کسی کمرے سے فائر کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی شیشوں کے ٹوٹ کر گرنے کے چھناکے پیدا ہوئے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ یہ خوبصورت داستان یہیں پہ ختم کرتے ہوئے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ابھی تک یہاں تک ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں تو ایک لائک کر دیں اور کامنٹ کر کے یہ ضرور بتائیں کہ یہ والا ایکسپیریمنٹ میرا کیسا تھا، کہ جس میں ہم نے 30 منٹ سے اوپر ویڈیو اپلوڈ کیا ہے بنا کسی تصویروں کو لگائے، جیسے کہ ہم عام طور پہ کر رہے تھے۔ شکریہ۔